اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں 9 محرم جمعرات کے دن عصر کے وقت عمر ابن سعد نے حملے کا حکم دیا اور اس کے لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے باہر تلوار پر ٹیک لگائے ہلکی سی نیند کے عالم میں بیٹھے تھے، جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عمر سعد کے لشکر کا شور سنا اور انہیں آگے بڑھتے دیکھا تو امام علیہ السلام کے نزدیک تشریف لائیں اور عرض کیا، اے بھائی، دیکھیے دشمن خیموں کے قریب آ گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے سر اٹھایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے فرزند، تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس کے بعد اپنے بھائی ابو الفضل العباس سے فرمایا، میں تم پر قربان جاؤں، سوار ہو کر جاؤ، ان سے ملو اور پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں۔ امام کے حکم کے مطابق ابو الفضل العباس 20 آدمیوں کے ساتھ دشمن کی طرف گئے اور ان کے قریب جا کر ان سے آگے بڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ عمر ابن سعد کے سپاہیوں نے جواب دیا، ابن زیاد کی طرف سے ایک تازہ حکم آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یا تو آپ لوگ بیعت کریں، دوسری صورت میں ہم اسی وقت جنگ شروع کر دیں گے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام واپس تشریف لائے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں ان کا مطالبہ پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور اگر ممکن ہو تو اس ایک رات کی مہلت مانگ لو اور جنگ کو کل صبح تک کے لیے ٹال دو، تاکہ آج کی رات ہم نماز، استغفار اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں بسر کریں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت سے دعا اور استغفار کس قدر پسند ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس ایک مرتبہ پھر دشمن کے طرف گئے اور ان سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عمر ابن سعد یہ تجویز قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کے سرداروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اور ان کی رائے جاننا چاہی، اور کافی بحث و گفتگو کے بعد عمر ابن سعد نے حضرت ابو الفضل العباس کو یہ جواب دیا، ہم آپ لوگوں کو آج رات کی مہلت دے رہے ہیں، اگر آپ تسلیم ہو گئے اور آپ نے امیر کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیا تو ہم آپ کو اس کے دربار میں لے چلیں گے، اور اگر نہ مانیں تو ہم آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ جنگ آپ کے مقدر کا فیصلہ کرے گی۔ یوں امام حسین علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا گیا اور آپ کو شب عاشور کی مہلت دے دی گئی۔ امام علیہ السلام کی اس درخواست سے نماز، دعا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور تلاوت قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کو یہ اعمال اس قدر محبوب تھے کہ آپ نے ان کے لیے اپنے پست دشمن سے مہلت کی درخواست کی تاکہ اپنی زندگی کی ایک اور رات ان اعمال کی انجام دہی میں بسر کریں۔ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اسی نماز، قرآن اور اسلامی شعائر کو زندہ کرنے کے لیے زمین کربلا کا رخ کیا تھا، اور دعا اور مناجات الہی میں گزرنے والے لمحات آپ کی زندگی کے پر لطف اور عزیز ترین اوقات ہوا کرتے تھے۔ لہذا جب بھی کوئی گروہ اللہ کی خاطر قیام کرے تو اسے چاہیے کہ انہی اعمال کو اپنی نشانی اور معیار عمل قرار دے۔ اسی بنا پر امام علیہ السلام کی زیارت میں درج ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کر دیا ہے، نیکیوں کا حکم دیا ہے،
برائیوں سے روکا ہے اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہے، یہاں تک کہ موت سے ہمکنار ہو گئے۔